اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا ہے مگر صرف میری عبادت یعنی معرفت اور پہچان کے لیے۔ عزیزان محترم، زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ جو سمجھا وہ اپنی زندگی کی کامیابی کو پانے میں مصروف ہو جائے گا۔ زندگی ہے کیا، یہ بات سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لیجئے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی زندگی صرف دی گئی ہے بندگی کے لیے، عبادت اور اللہ کی پرستش کے لیے، اور بغیر بندگی کے زندگی شرمندگی کا موجب بننے والی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ شروع سے لے کر آخر تک رحمتوں سے بھرپور، برکتوں سے مالا مال، اور آج پہلا دن ہے۔ یقین جانیے کہ ہمیں اگر ابھی سے ہی مینٹلی، فزیکلی اور اسپریچولی جب تک پریپیئر نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، اس وقت تک صحیح معنوں میں بندگی اور عبادت کا لطف لینے اور وقت کے تحفظ کو سمجھ نہ سکیں گے۔ عزیزان محترم، یقیناً ہماری عبادتیں کیسی ہو؟ عبادت عالیت والی ہو، ایکسیلنس، یعنی وہ عبادت جو جلد سے جلد اللہ کی محبت معرفت کو دلانے والی ہو۔ عزیزان محترم، تاریخ کا یہ ایسا موقع ہے جہاں پر لاک ڈاؤن ہے، اور اگر ہم اسے مثبت سوچ کے ذریعے لیں گے، پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے لیں گے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے سنہری موقع ہے۔ آپ یقین جانیے ایسا موقع شاید پھر ہمیں زندگی میں نہ ملے، تو اس موقع کو غنیمت جانیے۔ 1908 میں حیدرآباد میں جب طغیانی آئی تھی، پورا حیدرآباد پانی میں ڈوب چکا تھا، تو اس وقت بھی رمضان المبارک کی رونقیں مکمل طور پر مان پڑ گئی تھی۔ آج پھر کورونا وائرس کی وجہ سے، یعنی کووڈ-19 کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہی صورتحال ہے کہ زندگیاں سکڑ کر سمٹ کر بالکل گھروں کی حد تک محدود ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی توفیق کو نہیں چھینا ہے۔ دو شعر آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ شکر رب ہم کو ملا جو یہ مہینہ دیکھیے، شکر رب ہم کو ملا جو یہ مہینہ دیکھیے، رحمتوں اور برکتوں کا یہ خزینہ دیکھیے، جان لیوا اس وبا سے تھے پریشان حال سب، جان لیوا اس وبا سے تھے پریشان حال سب، آفتوں کے اس بھور میں ایک سفینہ دیکھیے۔ یقیناً رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ لاک ڈاؤن میں آیا ضرور ہے، لیکن کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوزز، کوئی ٹرکس کچھ بھی نہیں چلیں گے، کیونکہ زندگی دی گئی ہے بندگی کے لیے۔ بندگی نہیں تو پھر زندگی شرمندگی کا موجب ہوگا۔ یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے، ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے کہ زندگی کیسے گزری۔ زندگی جیسے گزری نتیجہ ویسا ہوگا۔ یہ طے شدہ اللہ کا فارمولا ہے، یہ طے شدہ اللہ کا قانون ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً لاک ڈاؤن ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، اور میری تمام مومن بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، نوجوانوں سے اس بات کی درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ اس بہترین ایڈوانٹیج کو مت گوائیے، سوتے ہوئے مت گزاریے،
بیکار کاموں میں مت گزاریے. عبادت کا اللہ تعالیٰ نے اچھا موقع دیا ہے. دن میں روزہ فرض ہے, رمضان المبارک کی راتوں کا قیام مستحب ہے. اللہ کو منائیے اور ایک بہترین موقع ہے. تو کوئی بہانہ, کوئی ایکسکیوزز چلنے والے نہیں. زندگی کو غنیمت جانیے, بہانوں کو قریب آنے نہ دیجیے. دیکھیے, بہانے کے تعلق سے ایک بہت ہی پیاری بات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا, جو مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بیہقی فی شعبان میں آئی ہے. حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا, ایک بندے کو پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے سوال کریں گے, پوچھیں گے کہ تجھے میں نے زندگی دی تھی, اس زندگی میں تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی. بات چل رہی ہے بہانوں کی, ایکسکیوزز, ٹرکس. اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات سنیے تو آپ کے دل میں بات یقیناً اتر جائے گی, اور اس کے بعد کوشش آپ کی یہی ہوگی انشاءاللہ العزیز کہ زندگی کو ضائع نہیں کرنا ہے, عبادت اور بندگی کو کرنا ہے. تو بندے کو لایا گیا, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ میری عبادت کیوں نہیں کی. تو وہ بندہ بہانہ تلاش کیا کہ مالک, میں تو زندگی میں بڑی آزمائشوں میں گھرا ہوا تھا, بہت سی آزمائشیں تھے, میرے کئی مالک تھے, میں بہت سارے باسز کے انڈر میں کام کرتا تھا, میرے اوپر کئی لوگوں کا زور تھا, اس وجہ سے وہ لوگوں کے کاموں کی وجہ سے میں مصروف رہا, ہائر آفیسرز اور دوسرے لوگوں کے کاموں کی وجہ سے میں اپنی زندگی مصروفیت میں گزار دیا. تو اللہ تبارک و تعالی اس موقع پر اس نبی کو بلائے گا جن کے نام سے ہی صورت آئی ہے, یعنی جن کے حسن و جمال کے قصید قرآن بیان کر رہا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام. جس غلامی میں, جس مصیبت میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے, اسی حالت میں اللہ تعالیٰ پیش فرمائے گا اور پوچھے گا اس بندے سے جس نے بہانہ کیا تھا کہ میرے کئی مالک تھے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتا, تیری غلامی بڑھ کے ہے یا پھر یوسف کی غلامی. وہ کہے گا کہ یا الہی, میری غلامی تو کوئی معنی نہیں رکھتے, حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی, ان کی مصیبت, ان کی مجبوری مجھ سے بہت بڑی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے, جب یوسف کو اس کی غلامی نے عبادت اور بندگی سے نہیں روکا, غلامی کے باوجود, کسی کے انڈر میں کام کرنے کے باوجود میرے یوسف نے میری عبادت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, تو وہ بندہ شرمندہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک اور بندے کو لانے کا حکم دیتا ہے جسے اللہ نے خوب مال و دولت عطا کی تھی, دنیا میں بڑا مالدار تھا. اسے اللہ تعالیٰ پیش کرنے کا حکم دیتے ہیں. وہ بندہ آتا ہے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس مالدار بندے سے پوچھتے ہیں کہ میری عبادت اور بندگی تو نے زندگی میں کیوں نہیں کی. تو پھر بہانے, پھر ایکسکیوزز. وہ بندہ, وہ مالدار شخص اللہ سے بہانہ بنا کر کہتا ہے میرے مالک, میرے پاس مال و دولت اتنی زیادہ تھی کہ مال و دولت میں ایسے مصروف رہا کہ تیری عبادت اور بندگی کی طرف میرا رجحان ہی نہیں گیا, میں بندگی نہیں کر سکا, عبادت سے لاپرواہ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر فرشتوں کو حکم دیں گے, حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت کے ساتھ, مال و دولت کے ساتھ لاؤ. اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کے ساتھ, دولت کے ساتھ, ثروت کے ساتھ پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ بتا, تیری مال و دولت زیادہ ہے یا میرے بندے سلیمان کی دولت اور حکومت بڑی ہے. وہ بندہ عاجزین کے ساری سے عرض کرے گا کہ مالک, میری دولت, میرے مال و دولت کا شمار ہی کیا سلیمان کی مال و دولت کے مقابلے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے جس نے بہانہ کیا, زندگی کو بندگی سے نہیں گزارا, اس بندے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر بتا میرے بندے, جب سلیمان کو تجھ سے کئی گنا زیادہ مال و دولت دی گئی تھی, حکومت دی گئی تھی, اس حکومت کے باوجود, اس مال و دولت کے باوجود, اس ثروت, اس مالداری کے باوجود سلیمان نے
عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی، اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور ایسے بندے کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہیں جو مریض ہے، بیمار ہے، پیشنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر مریض پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مریض سے، پیشنٹ سے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے بندے بتا، تو نے اپنی زندگی میں میری عبادت بندگی کیوں نہیں کی؟ وہ مریض، وہ پیشنٹ اللہ تعالیٰ سے عذر ہیلے کے طور پر کہے گا کہ مالک مرض زیادہ تھا، بیماری بڑی تھی، بیماریوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا، عبادت اور بندگی کی طرف میں مائل ہی نہیں ہوا، بیماریوں میں الجھ کر رہ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے پیارے نبی، پیارے بندے، صبر کا پیکر ایوب کو، حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کرو اور بیماری کی حالت میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی حالت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے جس نے بہانہ کیا تھا بیماری کا، سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے میرے بندے بتا کہ تیری بیماری، تیرا مرض بڑا ہے یا پھر میرے پیارے بندے ایوب کا مرض اور ان کی بیماری بڑی ہے؟ تو بندہ شرمندہ ہو جائے گا اور عرض کرے گا کہ مالک میری بیماری تو کوئی معنی نہیں رکھتے، میری بیماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ایوب علیہ السلام کی بیماری اور مرض کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے پیارے بندے ایوب کو ان کے مرض نے، ان کی بیماری نے میری عبادت سے دور نہیں کیا۔ مرض جتنا شدید ہوتا گیا اتنا میرا یہ محبوب بندہ میری عبادت میں اور زیادہ مصروف ہو گیا۔ اب اس واقعے سے، اس قیامت کے منظر سے ہر شخص اندازہ لگا لے سکتا ہے، اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ کوئی بھی بہانہ چلنے والا نہیں ہے قیامت کے دن۔ ٹٹ فار ٹیٹ، کما تدینو تدانو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا پھل پاؤ گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہیلا جورا ہیلا بسیار است، ہیلا تلاش کرنے والے کو ہیلے بہت سے مل جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عبادتوں کا، ریاضتوں کا، برکتوں کے حاصل کرنے کا، فضیلتوں کو پانے کا، معمولی عبادتوں کے بڑھے چڑھے اجر و ثواب کو پورے اخلاص و محبت سے حاصل کر لینے کا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس ماہ مقدس کی عظمتوں کو سمجھیے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عبادتوں کی ٹریننگ دینے والا ہے۔ اس واقعے کو جو قیامت کا جب منظر پیش کیا گیا ہے اس کو پیش نظر رکھیے، سوچئے کہ ہمارا کوئی بہانہ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں عبد یعنی بندہ بنا کر پیدا کیا ہے تو بندگی کرنا لازماً ہم پر فرض ہے۔ بندگی اگر نہیں کرتے ہیں تو شرمندگی ہوگی، لہذا اللہ کے در کو کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ ضرور کھول دے گا۔ گڑ گڑاؤ اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں، رو خوب، وہ جلد مان جائے گا۔ جھک جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں۔ جھک ایک ہی وہ جگہ ہے جہاں پر جھکنے کے بعد اللہ رب العالمین جھکنے والے کو سر بلندی عطا کرتا ہے۔ یقین جانیے، مانگنا ہے، پسارنا ہے، پھیلانا ہے تو ایک ہی ہے، ایک ہی گھر ہے، ایک ہی در ہے، ایک ہی چوکٹ ہے، وہ ہے اللہ۔ اللہ کی، اللہ کے در پر اپنے دامنوں کو پساریے تو یقین جانیے وہ جھولیاں بھر دے گا۔ یوں سمجھ لیجئے ایک مختصر سا جملہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اگر اس میں ہم ڈھل جاتے ہیں، یعنی من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، تو بس اپنے رب کے ہو جائیے، رب ہمارا ہو جائے گا۔ یہی اسلام ہے اور یہی عین الاسلام یعنی مہدویت ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہو جانے کے لیے ضروری ہے کہ فرائض نبوت کے ساتھ ساتھ فرائض ولایت کو بھی پورے بہترین انداز میں، ادب احترام کے ساتھ، اخلاص و محبت کے ساتھ، شوق ڈر خوف کے ساتھ اور پیور انٹینشن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے پیشگی میں جب جائیں گے، عدالت میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری مخلصانہ کی گئی
عبادتوں کے صلے میں بدلے میں اپنی رضامندی اپنی خوشنودی سے سرفراز فرمائے گا۔ رمضان المبارک کے باقیہ دنوں کو کوئی بہانوں کے بغیر، کسی ایکسکیوزز کے بغیر اور کوئی بھی لاپرواہی کے بغیر شوق کے ساتھ خوف کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارنے کی سعادت حاصل کریجیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کو اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے فریاد کرتے ہوئے دن اور رات گزار دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔